اب ہم سب کو جو ہے نا کوئی قسم کا شوق رہتا. کسی کو کھیلنے کا شوق ہے, کسی کو کارٹون دیکھنے کا رہتا, کسی کو جو ہے نا باڈی بنانے کا رہتا. بڑے بھی بھائی ایسا بولیں گے نا, بڑے خالی چھوٹوں کو بولتے رہے تو سب کو الگ الگ شوق رہتا. کسی کو گناہوں کا شوق بھی رہتا, گانے سننا, فلمیں دیکھنا, چوری کر لینا, یہ شوق رہتا. کیا بچپن سے انہیں جو نا شوق کو چوری کرتا نا, انہیں کو کیا معلوم چوری, تو شوق ہوتا, ہوتے ہوتے عادت بن جاتی گندی چیزوں کی. تو یہ سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ چیز کا شوق ہے اور نشہ ہے. کسی کو مال کا نشہ ہے, کسی کو طاقت کا نشہ ہے. انہیں بولتا میں چھو بھائی ختم, ذرا باڈی بن گئی, انسٹاگرام پہ ریل ڈال دیے, پھر جو ہے فوٹوان ڈال دیے. کسی کو جو ہے شہرت کا شوق رہتا, فیمس ہونے کا شوق رہتا. نہیں, یہ بھی آج کل ہے نوجوانوں میں, انسٹا ریلس کتنے لائکس ہے, کتنے ویوز ہوئے, یہ ایک شوق ہے. تو ویسے ہی کچھ بڑے لوگ عمر میں آتے, پھر کیا ہوتا, بعض جنوں کو کچھ الگ الگ قسم کے شوق ہوتے رہتے. تو آج ہم جو شوق کی بات کر رہے ہیں وہ شوق ہے جنت کا شوق. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاءُ. اللہ دوڑو بول رہے ہیں یہاں پہ. کیا کرو بول رہے ہیں, دوڑو بول رہے ہیں. کہاں پہ, اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. ہم بھی دوڑتے, کہاں دوڑتے, کرکٹ کھیلتے وقت دوڑتے, اچھی بات ہے. فٹ بال کھیل رہے ہیں, بھاگنا پڑتا. کبھی کبھی غلط کاموں کے سے بھی دوڑتے, ارے چل میاں وہاں پہ جائیں گے ذرا, وہ کیا کی فلمیں دیکھیں گے, وہ کیا کی ویڈیو گیم کھیل کے آئیں گے, گندے غلط یہ جو بھی ہے, تو وہاں بھی دوڑنے والے لوگ ہیں. اللہ بول رہے ہیں دوڑو, لیکن اللہ بول رہے ہیں جنت کی طرف دوڑو بول رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی سوچیں آپ لوگ, تو آپ جو ہے آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں میں, عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بھی جواب امام صاحب نماز میں پڑھا دیا آج عشاء میں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ بول رہے ہیں جن کو اور انسان کو اس لیے پیدا ہے کہ عبادت کے لیے. عبادت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کرنا بول کے. یہاں پر کوئی پیارا ہے یہاں پر جو اللہ کی محبت اور اس کے ساتھ جنت کے شوق میں بھی عبادت کرتا ہوں گے؟ شرما کے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہوں گے. تو سبحان اللہ, جنت کا شوق. اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کیا کیا بولے معلوم؟ جنت کے بارے میں ایسے ایسی چیزیں ذکر کر دیے اللہ تعالیٰ کہ آپ اگر جب ترجمے سے قرآن پڑھیں گے آپ بولیں گے کیا کیا چیزیں بول دی اللہ تعالیٰ. آپ لوگوں کو جو من پسندیدہ رہی, آپ کیا کرتے, جا کے جو ہے نا دیکھتے, ارے بھائی یہ نئی ہوٹل کھلی کرتے, یہاں پہ اچھا مل رہا, بروسٹ بھی مل رہا, مندی ہے اور بریانی اچھی ہے, اس کے ریویوز پڑھتے. کرتے نہیں کرتے, یہاں پہ سب پڑھتے نا, معلوم کرتے ہیں, دوست سے پوچھتے فون کر کے, ارے بھائی تم گئے کہتے نا وہ ہوٹل کی بریانی اچھی ہے, ذرا بولو کیوں, آپ کو مندی کھانے کا شوق ہے, آپ کو بریانی کھانے کا شوق ہے, آپ کسی بھائی سے پوچھ رہے فون کر کے, یا آپ جو ہے نا انسٹا پہ جا کے ریل دیکھ رہے ہیں بھوکا نام آپ کی, ارے کیا بولے یار, ذرا چیک کریں گے. جنت کا شوق ہے اگر آپ لوگوں کو, تو کبھی قرآن کھول کے حدیث کھول کے جنت کیسی ہے پڑھے. جانا ہے نہیں ہے جنت میں سب کو. آج ڈپریشن کی گولیاں کھاتے, ہمارے پاس بھی آتے کاؤنسلنگ کے لیے, بھائی ڈپریشن ہے. کیوں ہے ڈپریشن؟ کیونکہ ہم کو معلوم, ہم یہ سمجھ کے یہیں رہنا ہے ہمارے کو, یا نہیں رہنا ہے, یا صرف 30 40 50 60 سال 70 سال 100 سال اور کتنے سال جئیں گے. یہ بھی ایک بات بتا رہا ہوں, جوانی میں بھی چلے جاتے ہیں. تو ہم کو یہاں رہنا ہی ہے. جب انسان کو, گھوڑے کو دیکھے نا, ایسا بندے تھے, اس کو صرف انہیں ایسا دیکھتا, ادھر ادھر نہیں دیکھتے, وہ بھاگتا انہیں ریس میں, ایسا بھاگتا. تو ہمارے آنکھوں کے بھی پر پٹی رہنا, اور دکھنا کیا ہم کو, جنت دکھنا بس. جنت 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 بس, اور کچھ چیز نہیں دکھنا. آپ لوگوں کا جو شوق ہے, جیسا بولے مندی ہے, بریانی ہے, یہ شوق پورا کرنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے آپ لوگ؟ ہاں جی امی بناؤ نا جی بریانی, آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے نا پیارو. تو آپ لوگ جو نا شوق کرنے پورا کرتے, سب کچھ محنت. بڑے بچے شوق کرنے اپنے اور بھی چیزیں کرتے, کبھی غلط شوق رہا تو اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے. تھیٹر میں کوئی مووی لگ گئی تو وہ شوق پورا کرنے کے لیے جو نا لائن میں کھڑتے. تو شوق پورا کرنے آپ جاتے. سعودی عرب یہاں پہ عمرہ کو کون کون گئے, مکہ مدینہ, البیک کھائے. تو البیک اگر آپ ویڈیو کھول کے دیکھے تو آپ لوگوں کو جو نا لائن میں کھڑنا پڑتا, کھائے اور لائن میں بھی کھڑنا پڑتا. شوق ہے 15 منٹ 20 منٹ پسینے نکالنے کھڑنا ہے. کیوں؟ البیک کھانا ہے بھائی, تمام چیزوں کے لیے. تو جنت میں جانے کا شوق ہے, تو جنت میں جانے کے لیے تکلیف نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم ایسے ہی سمجھتے کہ جنت فری میں ملتی؟ جنت ایسی چیز ہے, آپ وہاں پر صرف ایک لمحہ جنت میں چلے گئے تو آپ کو تمام دنیا میں کیا غم تھے سارے کچھ بھولے جاتے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے بنائے جی جنت, معلوم. خالی آپ کی امی اپنے لیے بریانی بنائے تو خوش رہتے, پر امی کتنا اچھا آپ کرتے کہ نہیں کی, کیا کریں امی جی بولتے, ایسے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے جنت بنائے. اور آپ لوگوں میں سے سب لوگ جو ہے نا جنت کے لیے دعا کرتے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرتا, میرے ساتھ ریپیٹ کر دو, سوال ہو جاتا, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ. اب اپن جنت کا سوال کر لیے تو جنت بولتی اللہ تعالیٰ, یعنی چلو
جو پہلے کی زندگی تھی ختم, شوق جنت نہیں تھا ختم. اب جو انہیں کیا کر رہا ختم, اس کے دوستوں بولے چل بھائی چل گناہ کی طرف, انہیں بولا نہیں 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 یہ قدم میں نہیں لے کے جاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے جھاڑ کے اوپر چڑھے تھے, جھاڑ کے اوپر چڑھے تو کیا ہوا, جھاڑ ہلنے لگ گیا ہوا سے, انہیں مسواک توڑنے چڑھے تھے, ان کے پیراں پتلے پتلے تھے, کہتے ہیں پیر پتلے تھے, تو صحابہ مسکرا دی, ہنس دی, اپن بھی ہنس دیتے. جم جانے والے بھائی, ارے بھائی اس کا لوور کم ہے, اسکواٹس نہیں مارتا شاید, he forgot lower کیا ہے lower exercise کا دن forgot ہوئے وہ کچھ تو بھی بول دیتے ہیں, مذاق اڑاتے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پوچھے, صحابہ کیوں ہنس رہے تم لوگ, کیا تم بولے اس کے پیران دیکھ کے ہنس رہے ہیں, عبداللہ ابن مسعود کے اس کے پیر دیکھ کے تم ہنس رہے ہیں. ہاں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم کو کیا معلوم, عبداللہ ابن مسعود کے پیر قیامت کے دن اللہ کے پاس احد پہاڑ سے زیادہ وزن ہے. اللہ اکبر. کون ہے عبداللہ ابن مسعود؟ اللہ, نامہ رکھتے صحابہ کے, عبداللہ نامہ رکھتے صحابہ کے, مسجدوں کے نامہ بھی صحابہ کے. اپنے زندگیوں میں صحابہ کے جیسی سیرت پیدا کرو. وہ لوگ کوئی الگ آٹا نہیں کھاتے تھے, وہ کوئی الگ آسمان سے پیدا ہوئے تو نہیں تھے. چلو بھائی نبی کا بول سکتے نا, تو نبی تھے. تو عبداللہ ابن مسعود احد پہاڑ کا اگرچہ آپ پورا سرکل لیے تو 7 سے 9 کلومیٹر آتا, تو اتنا بڑا پہاڑ, اتنا وزن, اللہ کے پاس عبداللہ ابن مسعود کے پتلے پیر اس سے زیادہ وزن. اس کے بارے میں کچھ اہل علم بولتے ہیں one of the reasons for this was کبھی بھی عبداللہ ابن مسعود کا ایک قدم بھی حرام کی طرف نہیں بڑھا کرتے. اللہ اکبر. آج میرے سارے بھائیوں سے پوچھو, کہیں نہ کہیں تو ایک وقت تو بڑی جگہ ہوں گا. ضروری نہیں ہے تھیٹر جانا, ضروری نہیں ہے کوئی بچی سے ملنے جانا. اگر کوئی کسی پہ ظلم کر رہا, چھوٹے چھوٹے بچے آپ نا, ارے لڑائی ہو گئی ماما ادھر آؤ, اس کے ساتھ جا کے کسی پہ ظلم کرنے جا رہے ہیں, تو یہ جانا بھی آپ کا حرام کی طرف جانا ہوتا. اگر آپ کی امی بولے بیٹا کوتمیر لا لو, آپ کیا کریں, امی ابا کی بات نہیں سن کے پلٹ کے دوسری رستے پہ جا رہے ہیں, تو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ کا پیر کا قدم جو اٹھتا نا, وہ بھی غلط کی طرف اٹھ رہا, حرام کی طرف. تو ڈپریشن کا ذریعہ ہے پریشانی. اگر بڑی پریشانی آ گئی, کاروبار فیل ہو گیا, ویزا نہیں لگا, تمام چیزیں نہیں ہوئے, تو یہ کیا ہو گیا, کیا زندگی ختم ہو گئی؟ اگر آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں سن رہی تو کیا زندگی ختم ہو گئی؟ نوح علیہ السلام نبی تھے, ان کا بیٹا بھی ان کی بات نہیں سنا. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے, ان کے باپ بھی دین کی بات نہیں سنے. لوط علیہ السلام نبی تھے, ان کی بیوی ان کی بات نہیں سنی. تو کوئی اللہ والے بھی ہوں گے یہاں پر بیٹھے, ماں باپ کو سمجھانے جاتے, بدتمیزی نہیں کرنا نہیں سمجھتے, تو آرام سے رہو, پریشان مت ہو. اچھا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے معلوم, بزنس کرے, کاروبار کرے. اب آپ بولیں گے اللہ کے کاروبار میں نقصان ہو سکتا, اللہ کے کاروبار میں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کوئی بھائی سے کاروبار کرے, کچھ بھی ہو سکتا بھائی, انہیں اچھا بھی رہا تو لاس کو آ سکتا. اللہ بول رہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنہ, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جان اور مال کو خرید لیے. اللہ خرید لیے کہتے ہیں آپ لوگوں کی جانوں کو بھی خرید لیے, آپ لوگوں کی مال کو بھی خرید لیے. کیا دے رہے معلوم, اس کے بدلے میں جو ہمیشہ رہنے والی جنت دیتے بولے اللہ تعالیٰ. لیکن ہمارے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, ہم کیا کر رہے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بھاگو بھاگو بھاگو, کب تک بھاگیں گے؟ ایک دن خبر میں چلے جانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو پڑھو نہیں بول رہا ہوں, جاب نہیں کرو بول رہا ہوں, یا شادی نہیں کرو بچے, نہیں نہیں نہیں. دنیا میں پاگلوں کے ساتھ ڈوب جانا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے. آپ کی زندگی کیا تھی, آپ شادی بھی کرے, آپ کو بچے بھی ہوئے, کاروبار بھی کرے صحابہ, لیکن دنیا میں ڈوب گئے نہیں. میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بول رہا ہوں بریانی مت کھاؤ, بریانی آئی بسم اللہ بول کے کھاؤ, کھانے کے بعد شکر کرو, چھوڑ دو, ختم. پریشانی آ گئی, کوئی بھائی بہن آج پریشانی میں ہوں گے, یا کوئی بڑے لوگ ہوں گے, گھر میں بہت پریشانی ہوں گی, پریشان مت ہو. اللہ الرزاق ہے, رزق بھی عطا کر دیتا. اللہ المطیع ہے, اللہ عطا, آپ جو مانگے وہ عطا کر دیتا. پر وہ شوق پیدا نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ, اپن کیا کرتے, ذرا پریشانی تو ماما ادھر آؤ, اسٹیٹس فون, اچھا اسٹیٹس پہ رکھتے, کون کون کی دیکھتے, بھائی پریشان, سیڈ شاعری, ڈپریشن, کوئی میرے کو نہیں پوچھتا, میں اکیلا ہوں. سب جھوٹ ہے, کوئی اکیلا نہیں ہے. یتیم شخص اکیلا نہیں ہے, ریگستان میں اکیلا بیٹھے والا بھی اکیلا نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے. ان اللہ معنا. کبھی سوچے, کبھی اسٹیٹس لگانے سے پہلے, دوست کو کال کرنے سے پہلے کبھی سوچے, میرے پیارے اللہ, یہ اللہ سے باتیں کرو. تو جا کے آج اللہ کو بولو, اللہ تعالیٰ جنت کا شوق پیدا نہیں ہو رہا, کیا کرنا, کمزور ہے, جنت کا شوق پیدا کر. پھر ایسا شوق پیدا ہوتا, چلتے پھرتے خالی جنت 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 دکھتے رہتے. تو وہ بیماری ایسے ٹائپ کی بیماری تھی ان کو. تو انہوں جو ہے بیماری آتی تو کیا ہوتا تھا, ایسا تکلیف سے رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بولے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم,
میرے کو جو نا دعا کرو میری طبیعت ٹھیک ہو جانا بول کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے کہ اگر تم دعا کرو بولے تو میں دعا کر دوں گا, تم ٹھیک ہو جائیں گے. اگر تم صبر کر لیں گے تو تمہارے کو جنت مل جائے گی. بولے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ لوگوں کو تکلیف ہوں گی, پیر میں درد ہے, ہاتھ میں درد ہے, جاب نہیں مل رہی, ہاں بہت تکلیف ہو گئی, گھر میں ماں باپ سمجھ رہے نہیں داڑھی چھوڑتا ہوں, ماں باپ رہیں گے داڑھی کاٹ لیں, یا دوستان لڑ لیے, یا بڑے لوگ آئے کاروبار میں لاس ہو گیا. اگر آپ لوگوں کو کوئی بولے بھائی آپ پریشان ہو کو جنت ملتی بولے تو کیا کرتے اس کے بدلے میں؟ اپن بولتے جان دو بھائی لاس ہوا جنت مل گئی تو بس. آلریڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گارنٹیاں دے چکے ہیں قرآن حدیث میں, آپ لوگوں کو صبر کریں گے تو جنت کی گارنٹی ہے. تو صحابیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے آپ صبر کر لیں گے تو جنت ملیں گی. تو صحابیہ کیا بولے معلوم؟ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں بولے, بیماری ہو میرے کو تکلیف بہت ہے, نہیں ہوتا صبر کرنا, روز رات میں گولیاں کھاؤ, انجیکشن لو, کیا کروں ڈائلیسس لگاؤ, ایک دن تکلیف برداشت نہیں ہو رہی, یہ نہیں بولے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے کو واقعی جنت ملتی تو پھر آپ جو ہے نا میرے لیے جنت کی دعا کر دو, لیکن ایک دعا کرو. تو صحابیہ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے جنت کی دعا کرو, میں صبر کر لوں گی, لیکن ایک دعا کر دینا. کیا دعا ہے؟ میں جب بیمار پڑ کے پیر گھستی ہوں تو میرے کپڑے ہٹ جاتے, تو کوئی میری شرم حیا بھی ہے, عورت کی شرم حیا حصہ ہے, مردوں کی بھی ہے, اپن بھی چڈیاں پہن کے نہیں نکل سکتے کہیں بھی, سمجھ رہے نا؟ نہیں جموں میں جا رہے ہیں چڈیاں پہن کے فوٹو لے رہے, نہیں میرے بھائی سطر ہے, چھپانا چاہیے, شرم و حیا کا مسئلہ ہے, حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے, حیا ایمان ہے. تو سبحان اللہ. تو انہوں بولے میرا جسم نہیں دکھنا کس کو بھی, کیا پردے کی جو ہے نا, آج آپ لوگوں کے گھروں میں بہن ہے, ماں ہے, تو جا کے بولو ایک واقعہ سنا ہے آج امی میں, ایک صحابیات ہے کہتے سنا کے آؤ. دوسری بات تو یہاں پہ کیا معلوم ہوا, بیماری میں شوق جنت. کس میں؟ بیماری میں شوق جنت. آپ لوگوں کو بیماری آئی تو کیا کرنا ہے؟ فوراً سوچنا ارے میرے کو بخار آیا, میں صبر کروں گا, دعا بھی کروں گا, دوا بھی لو, مسئلہ نہیں ہے, لیکن صبر کروں گا, اللہ میرے کو جنت دے دے بخار کی وجہ سے, میں صبر کر لے رہا ہوں میرے پیارے اللہ, شکایت نہیں کروں گا. اب اپن خوشی کے موقع میں بھول جاتے اللہ تعالیٰ کو, خوشی ہوتے کیا کرتے ناچ گانا, مسجد میں نکاح ہوتا اثر میں, اور پھر کیا ہوتا مغرب میں اللہ کے خلاف کام کرتے, ناچ گانا, مرفا, ڈسکو, سب کام ہو رہا, ویڈیوگرافی, بے پردگی. خوشی میں تو اپن ایسا آپے سے باہر ہو جاتے, اپنے کو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا. افسوس کا مقام ہے, کچھ دن پہلے کیا ہوا, حیدرآباد کا حال پورا بدنام ہوگا, پورے دنیا میں بدنام ہو گیا. ناچ رہے ہیں ڈی جے پہ, اور کس کے لیے ناچ رہے ہیں؟ وہ شخصیت جو کانوں میں انگلی ڈال لیتی تھی میوزک سن کے. میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میوزک سنتے تو کانوں میں انگلی ڈالتے تھے. آج آپ لوگ بھی میوزک سنے تو کان میں انگلی ڈالو اور نکال کے بولو اللہ میرے نبی جو ہے نا کان میں انگلی ڈالتے, میں بھی ڈالا, میں صرف ایک ہی چیز کا سوال کرتا ہوں, میرے کو جنت دے دے بنا حساب کے. ہر عمل پہ بولتے جاؤ اللہ کو. تو اب خوشی میں کیا ہوا, اپن نماز کو نہیں جا رہے, کچھ نہیں جا رہے. حنظلہ رضی اللہ عنہ, حنظلہ رضی اللہ عنہ ان کی شادی ہوئی. اب شادی کی رات ہے یا شادی کی دوسری رات ہے, اعلان ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, احد کا مارکا لگ گیا, غزوہ ہے احد. احد پہاڑ گیا نا بیٹا, بڑا پہاڑ ہے. کیا کرے انہوں, دولہے بھائی, دولہے مست سو رہے, فجر ہی بول کر کے نہیں, فجر میں بھی اعلان ہوتا, مگر انہیں کیا کرتے دولہے سب سو جاتے. یہاں بھی دولہے ہے حنظلہ, اعلان ہوا تو کیا کرے انہوں, اپنی دلہن کو, بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے. کیا ہوا, گئے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رات میں شادی ہوئی, تھوڑا ولیمہ بھی کر لیتا ہوں, 1 سال رہ جاتا, ایک آدھ بچہ ہو جاتا, کھیل لیتا ہوں. کیا ہے ابھی بولا ہوں میں, ابھی بولا نہیں تو کیسا, احد میں جائیں گے, لڑیں گے, زخمی ہو جاؤں گا, پیراں کٹ جائیں گے, میری بھائی یتیم ہو جائے, بیوہ ہو جائیں گی, میں مر گیا. تو شادی کی رات اٹھ کے چلے گئے اور لڑے اور آپ شہید ہو گئے. اللہ اکبر. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان کو معلوم تھا, جان بیچ دیے تھے نا, انہوں جان بیچ دیے تھی اللہ کو, تو انہوں کیا ہوا, جا کے شہید ہو گئے. شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے ساتھ جب نکلے, 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے احد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانت مبارک بھی جو ہے نا شہید ہو گئے, آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا. تو پھر جا کے جب دیکھے تو حنظلہ کی باڈی تھی, آپ کی باڈی موئسٹ تھی, نم تھی, بھیگی ہوئی تھی. تو بولے یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے معلوم, پہلے تو جو نا ان کی بیوی سے معلوم کرائے کہ حنظلہ چلے گئے تھے, تو معلوم ہوا کہ ان کو غسل کی ضرورت تھی, ناپاکی کی حالت تھی, چلے گئے, وضو کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا, کیونکہ ان لوگوں کو معلوم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں بات پڑھنے کے بعد پھر دوسرا آپشن نہیں رہتا, بیٹھو بیٹھ گیا, چلو چلو, اٹھو اٹھو. ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول, ممبر سے بولے اجلس, بیٹھ جاؤ,
تو ایک صحابی مسجد میں آ رہے تھے, چپلوں جوتوں کے پاس ہی بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں تم کو نہیں بولا, کیوں بیٹھ گئے؟ میں کسی اور کو بولوں تھا. ان کو معلوم تھا صحابی کو, بیٹھو بولے بات نہیں, بیٹھ کے میں ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو نبی کے خلاف بات ہوں گی, میری نبی کے خلاف پیر جائیں گا. اپن حدیث آ گئی تو حدیث ہی ہے, سنت ہے نا بھائی, جان دو کیا کرنے کا ہے بھائی, داڑھی چھوڑ کے سنت ہے. نہیں بھائی ٹکنے کے اوپر بھی نہیں, اپنے کیا کرنے کا ہے. نہیں, یہاں پہ کان میں بات پڑتے ہی بیوی کو غسل بھی نہیں کرے چلے گئے. پھر کیا ہوا, غسل کی ضرورت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دیکھے پانی تھا کدے ڈیڈ باڈی پہ ان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حنزلہ کو جو ہے نا غسل دیے. کون دیے غسل؟ فرشتے آ کے غسل دیے. ان کو کیا بولا جاتا؟ غسیل الملائکہ, جن کو فرشتے غسل دیے. اچھا رشتوں میں بھی شوق ہے جنت. اب اپنے پاس کیا ہوتا, میں کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہوں تو اپنے بھائیاں دوستاں مذاق اڑاتے, ارے انہیں ایسا ہو گیا, ارے مولوی صاحب بن گیا, ارے انہیں نمازاں پڑھ رہا. تو صحابہ کرام کو شوق ہے جنت تھا. سعد ابن ابی وقاص کو, مصعب ابن عمیر کو. مصعب ابن عمیر کون ہے معلوم؟ مصعب ابن عمیر سب سے بہترین کپڑے پہننے والے اور سب سے بہترین عطر لگانے والے. مکہ کی گلیوں سے جب گزرتے تو سب جنے دیکھ کے ارے مصعب یہاں سے گزرے, برانڈیڈ, بہت زبردست کپڑے, بہت زبردست عطر, بہترین زندگی تھی. لیکن جب اسلام قبول کرے تو کیا ہوا, ان کے امی جو ہے نا ان کو جو ہے نا سب چیزاں روک دیے, پاکٹ منی سب ختم. نہیں, ان کو کیا کرے, ہاؤس اریسٹ کر دیے, کمرے میں بند کر دیے, جاؤ کچھ بھی نہیں دینا. بہرحال ان کو چھوڑ چھڑا کے انہوں وہاں سے نکل گئے. اب جب ان کا انتقال, اچھا انتقال سے پہلے جب بدر ہوئی, بدر کے جو ہے نا لوگوں کو باندھ رہے تھے تو کیا ہوا, ایک شخص کو باندھ رہے تھے تو مصعب ابن عمیر دیکھے, جاتے جاتے بولے ارے نہیں انہیں نا اس کو ذرا کس کے باندھو, اس کو ذرا تیز باندھو, جم کے باندھو, میں جانتا ہوں اس کی ماں جو نا بہت پیسے والی ہے, پیسے دے کے چھوڑا لیتی اس کو. بولے انہیں دیکھے باندھ رہے تھے, ارے مصعب تو میرا بھائی ہے. سب کا بھائی, انہوں مسلمان تھے, انہوں مشرکین میں پکڑے گئے. تھوڑا سمجھ میں آ رہی نا بیٹے؟ اگر نہیں آئی تو انشاءاللہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ یوتھ کیئر چینل ہم لوگ کا ڈالے تو بعد میں بھی سن لے سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو انہوں بولے ارے مصعب تو میرا بھائی ہے, کیا تیری ماں میری ماں نہیں ہے, تو ایسا بولتا میرے کو. مصعب ابن عمیر بولے نہیں, جو باندھ تیرا ہاتھ باندھ رہا نا انہیں میرا بھائی ہے. بولے تو میرا بھائی نہیں ہے, تو مسلمان نہیں ہے, تو اللہ کا نافرمان ہے, تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا, تو بانو ہاتھ کس کے. ابھی انہوں کیا کرے, ایموشنل بلیک میل کرے. بھائی مصعب کیا تیرے کو وہ دن یاد ہے اپن بچپنے میں کھیلتے تھے, جھولے جھولتے تھے؟ مصعب ابن عمیر کو شوق ہے جنت تھا. کیا تھا؟ شوق ہے جنت. انہوں بولے نہیں, ختم, بانو چلے گئے. یہ شوق ہے جنت رہا تو دوست روکا تو نہیں رکتے, شوق ہے جنت رہا تو ماں روکے تو نہیں رکتے, بھائی روکا تو نہیں رکتے. اس کے بعد مصعب مر گئے. اب مر گئے بعد کیا ہوا, مرنے کے بعد کیا ہوا, ان کو جب برانڈڈ کپڑے پہننے والے, ہائی فائی کپڑے پہننے والے, بہترین عطر لگانے والے, لیکن ان کے اوپر ڈالنے کے واسطے کفن کا پورا کپڑا نہیں تھا. اتنا کپڑا تھا کہ سر ڈھانپتے تو پیر کھلے ہو جاتے, پیر کو ڈھانپتے تو سر کھلا ہو جاتا. کیا قربانی ہے یار صاحب, آج میری آپ کی کیا قربانی ہے. ایک گناہ ہمارے سے نہیں چھوٹتا. تو پھر کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مصعب کا سر ڈھانپ دو, پیر کے اوپر مکہ کی ایک گھاس رہتی, وہ سوکھی گھاس اس کو ڈھانپ دو. اس حالت میں مر گئے. لیکن اپن آج آنسو آ رہے, میرے کو بھی تکلیف ہو رہی, آپ کو بھی اچھا نہیں دکھ رہا, لیکن ان کو فکر نہیں تھی. ان کو کیا تھا, مرو کیسا بھی مرو, اپنے کیا ہے, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, ان کو معلوم ہے میرے کو جنت ملنے والی ہے. میں مر جاؤں کیسا بھی, میرے کو کفن کیسا بھی ملو, میری ڈیڈ باڈی کہیں بھی پڑو, میرے کو معلوم ہے میری جان اللہ کے لیے بیچ دیا. میرے اللہ, میں میری جان تیرے لیے بیچ دیا. میرے کو شوق ہے جنت, میرے کو جنت میں جانا ہے. یہ کیا ٹینشن ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, سعد ابن ابی وقاص جو ہے اسلام لائے, اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے, اسلام لا لیے. اب امی بولے نہیں, یہ کیا ہوتا. اب جیسا کبھی کبھی ہوتا, نہیں داڑھی کیسا چھوڑا, نہیں چھوڑتا, نمازاں کیا تو نہیں, تو مولوی بن گیا, نہیں شادی میں ناچ گانا ہونا. امی شادی میں ناچ گانا نہیں رکھنا ہے امی پپا, حرام ہے. نہیں ایسا کرا تو نہیں ہوتا. اب ہوتا نا بہت سارے, آپ دین پہ آئے تو دوسرے پھر جاتے. دوستا سعد ابن ابی وقاص کی امی کو معلوم ہوا اسلام لا لیا سعد ابن ابی وقاص, بولے اگر سعد اسلام چھوڑ دیں گا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں کیا کروں گی, پیراں گھس گھس کے مر جاؤں گی, ہنگر اسٹرائک, بھوک ہڑتال, بال بھی نہیں جماؤں گی. سعد ابن ابی وقاص کو معلوم ہوا, ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گئے, بھوک ہڑتال چل رہی, سگی ماں کھانا بھی نہیں کھا رہی اور پیراں گھس رہی. آج اپنی امی اتنا بھی نہیں کرتے, خالی بولتے بیٹا نہیں,
تو اگر سے نہیں سنی تو ناراض ہو جاتے, جی امی میں رکھ لیتا ہوں باجا, امی داڑھی کاٹ کے آؤں, اب بھی کاٹ لیتا ہوں امی, امی کی یہاں بات سننا ہے, امی بولتے بیٹا نماز پڑھ لے, یہاں امی کی بات نہیں سننا ہے, امی بولتے بیٹا یہ بچی سے شادی نکو کر, نکو بات کرو, بچی اچھی نہیں ہے, یہاں بات نہیں سننا ہے امی کی بات کہاں سننا ہے, باجا رکھنا ممی رکھ لیتا ہوں, سانچک منچے کرنا ہے کر لیتا ہوں امی. یہ کیسا ہے اور ڈبل سٹینڈرڈز. اگر امی کی بات ماننا ہے تو دونوں میں مانو. تو بولنے کا مطلب سعد ابن ابی وقاص جو ہے کیا بولے, آئے ماں کے پاس آ کے دیکھ کے بولے اے ماں چل اٹھ جا, میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں, اے ماں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیتا ہوں. نہیں بولے. کیوں نہیں بولے؟ ان کو تھا شوق ہے جنت. بولے اے ماں سن لے, اگر تو ایک ماں ہے, تیرے جیسی 100 ماں ہوتی اور ایک کے بعد ایک ساری ماؤں کی جان چلے جاتی, میری 100 ماں بھی رہتی اور 100 کی 100 بھی چلے جاتی, تو میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کو نہیں چھوڑتا. There is no obedience in the disobedience of the creator. کوئی فرما برداری ایسی نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے. اگر والد صاحب شراب لاؤ بولے تو لانا ہے, سب سے پہلے بات اللہ کی سننا ہے, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے. اگر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے حساب سے بات رہیں گی تو دنیا میں سب کی بات سن سکتے. قرآن اور حدیث اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات جائیں گی تو دنیا کی کوئی شخص کی بات نہیں سننا ہے, لیکن ادب کے دائرے میں. پپا بولے سگریٹ لاؤ تو جاؤ جی جاؤ, پپا حرام ہے نہیں معلوم, جاؤ چلو نہیں, میرے پیارے ابا جان لکو پیو جی, طبیعت خراب بھی ہو جاتی, سگریٹ حرام ہے نا جی, ابا پیر دبا لیتا ہوں جی, ایک دو مار دو میرے کو, نہیں میں نہیں لاتا. طریقہ ہوتا. جا کے جو ہے نا سعد ابن وقاص بولے ماں 100 مر جاؤ, تم نہ بھی جاؤ, بھاڑ میں جاؤ, مرتے تو مرو, میں تو نہیں. یہ طریقہ نہیں.